ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے اور جواب دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میرے سے رابطے کر رہا ہے، ایران کے لوگ ہماری منت کر رہے ہیں، ایران کے لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پبلکلی یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہی تھی، اور جب انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایران کی جانب سے مذاکرات کی آفر کو مسترد کیا گیا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی شرمندگی ہوئی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی نیتن یاہو اور اسرائیل کی جانب سے ایک دباؤ بھی آیا۔ تب سے لے کر اب تک ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایران نے کہا کہ ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، امریکہ سے بات چیت کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ نے بات چیت اور مذاکرات کا موقع ضائع کر دیا اور ہمیں دھوکہ دیا، زمینی حملے کے منتظر ہیں کہ ہم پر زمینی حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے گزشتہ دن دیا۔ اچھا، ٹرمپ کے بقول انہوں نے ایران کی فضائی اور بحری قوت کو مکمل طور پہ تباہ کیا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا۔ یہ فضائی قوت تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور سمندر کے اندر دعویٰ تو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہم تباہی پھیر رہے ہیں، ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک امریکی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا ایران نے، اور وہ جو نشانہ بناتے ہیں اس کے بعد فوٹیج بھی جاری کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے ان کی قوت تباہ کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارننگ دی پاسداران انقلاب جو ایک فورس ہے ایران کی جو اس وقت یہ اٹیک کر رہی ہے، ان کے کمانڈرز کو وارننگ دی کہ وہ عہدے چھوڑ دیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ پھر ان کے اوپر حملے ہوں گے اور انہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایک اور بڑی عجیب چیز کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ایران میں، مجتبیٰ خامنئی، آیت اللہ خامنئی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ مجھے وہ قبول نہیں ہے، خامنئی کا بیٹا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں مجھے شامل کیا جائے، یعنی وہ جو کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ نیا سپریم لیڈر ایران کا کون ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کے انتخاب میں مجھے شامل کیا جائے، میں بتاؤں گا کسے ایران کا سپریم لیڈر بنانا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا بڑا مذہبی معاملہ ہے، اور ان کا اپنا ذاتی اندرونی معاملہ ہے اور اپنا طریقہ کار ہے۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسی کو بولتے ہیں رجیم چینج۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہو جائے، لیکن ایران اس کے بارے میں کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ نیتن یاہو کو تشویش ہوئی ہے اسرائیل کو، اور انہوں نے امریکی حکومت سے اس کے بارے میں سوالات بھی کیے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا ہے کہ جناب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کسی اور سورس کے ذریعے سے ایران کو انگیج کر رہے ہیں۔ یہ بات نا اسرائیل کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ اگر امریکہ اس لڑائی میں سے نکل جاتا ہے تو پھر ایران اسرائیل کو دھو کر رکھ دے گا۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ اگر امریکہ اس لڑائی کو بند کرتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ بھی ایران کی مکمل جنگ بندی ہو اور اسرائیل کو ایران سے مکمل تحفظ دیا جائے۔ یہ بات ہم سب نے دیکھ لی ہے، اور ہم سب کو اس بات پہ یقین ہے کہ اگر ون آن ون لڑائی ہو، امریکہ بیچ میں نہ ہو، تو اسرائیل کی درگت بنا سکتا ہے ایران۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جس قسم کی اس کے پاس طاقت ہے، میزائلوں کی، ڈرونز کی، ان کے ذریعے سے وہ اسرائیل کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بلکہ پھر حزب اللہ بھی شامل ہو جاتی ہے، حماس بھی شامل ہو جاتی ہے، دیگر تنظیمیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو اسرائیل کے لیے پرابلم بڑھ جاتی ہے اگر امریکہ نہ ہو تو امریکہ کا نکلنا ہی اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ تو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ رکھا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسی لیے نریندر مودی نے بڑی جپیاں شپیاں ڈالی تھی نیتن یاہو کے ساتھ، اور بہت سارے ٹویٹ بھی کیے تھے، بہت ساری یادگاری باتیں بھی کی تھی۔ اب اس میں ایک ایرانی سفیر ہے، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا نے نہ تو معافی مانگی ہے، نہ کوئی رابطہ کیا ہے۔ حالانکہ انڈیا کے مہمان تھے جو نیوی کے لوگ ایران کے آئے ہوئے تھے، فوجی، اور ان کا شپ وہاں پہ موجود تھا، اسے ڈبو دیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ تو نہ امریکہ کی مذمت کی، نہ ایران کے ساتھ تعزیت کی، اور وہ کوئی رابطہ کر نہیں رہے۔ تو جب ایرانی سفیر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی یہ بات تو پھر آپ انڈیا سے پوچھیں نا، ہم سے نہ پوچھیں۔ تو انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اسرائیل نے ایک آپشن کے طور پہ انڈیا کو واقعی رکھا ہو، جیسا کہ کچھ تجزیہ کار دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کی خلیجی ممالک میں ایک لیڈنگ پوزیشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی سعودی عرب سے بہتر پوزیشن خلیجی ممالک میں کسی کی نہیں ہے، اور سب سے بڑا ملک بھی وہی ہے، رقبہ بھی بہت زیادہ ہے سعودی عرب کا،
اور ساتھ میں خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، مسجد نبوی وہاں پہ ہے، تو اس وجہ سے بھی خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے بھی سعودی حکمرانوں کو ایک الگ سے حیثیت حاصل ہے۔ تو سعودی عرب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ایک مرتبہ پھر، انہوں نے کہا جی اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ فضا، نہ سمندر، نہ زمین۔ یہ سعودی عرب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ ایران نے ان کا شکریہ ادا کیا سعودی عرب کا۔ دیکھیں اس سے پہلے سعودی سرزمین استعمال ہوئی ہے اور سعودی عرب میں امریکی اڈے موجود ہیں۔ اب جب انہوں نے سرزمین استعمال کی تو وہ امریکی اڈوں کے اوپر اٹیک کیا ایران نے، تو سعودی عرب نے اب یہ کہا کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف۔ یہ ایران کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ تب آیا جب سعودی عرب کے اندر ایران نے کافی اپنے ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں، اور کچھ سعودی عرب کے اندر ایسے ٹارگٹ ہٹ ہوئے ہیں جن کے بارے میں ایران کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ لیکن پہلے آپ یہ لے لیں کہ سعودی عرب کہہ کیا رہا ہے اور معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں سعودی عرب کے کچھ سورسز، حتیٰ کہ سعودی عرب کے جو باخبر صحافی ہیں، وہ بھی اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب میں کوئی صحافی اپنے سے دعویٰ کر نہیں سکتا، سعودی حکومت اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ آپ کوئی ایسی خبر دے نہیں سکتے سعودی عرب میں جس سے وہاں کی حکومت اختلاف کرتی ہو۔ تو سعودی صحافی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی بھی لگ بھگ یہی بات ہے، اور سعودیہ کے سابق جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت امن نہیں بلکہ تشدد اور تباہی کی خواہاں ہے، یعنی تشدد کرنا چاہتے ہیں، تباہی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ان کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیلیوں کا۔ اور یہ بات غزہ میں بھی واضح تھی، یہ سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب سعودی عرب کے سورسز اور وہاں کے صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات جو کی گئی ہیں سعودی عرب میں اور دیگر گلف ممالک میں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ گلف ممالک پر ہونے والے تمام حملے ایران نے نہیں کیے، یعنی کوئی اور بھی ہے جو گلف ممالک میں حملے کر رہا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے فردر یہ کہا کہ خدشہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے گلف کو جنگ کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ حملے اس طریقے سے کیے گئے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں یا خلیجی ممالک ہیں یا گلف کنٹریز ہیں وہ اس جنگ کے اندر کھچے چلے آئے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، اور یہ اب تحقیقات ہو رہی ہے نا ابتدائی طور پہ، تو پتہ چل رہا ہے کہ ایران نے جو اٹیک کیے وہ تو صرف امریکنز پہ کیے ہیں، امریکن ایمبیسی پہ کر دیا یا سی آئی اے کے آفس پہ کر دیا، امریکن ریڈارز کے اوپر کر دیا، ان کے کمیونیکیشن کے سسٹم کے اوپر کر دیا، سمندر میں ان کا کوئی ایسٹ ہے تو وہاں پہ کر دیا، جو امریکہ کے پاس بیسز ہیں وہاں پہ اٹیک کر دیا، وہ تو بہت تباہی پھیری ہے۔ اب ان کی جو ہے وہ سیٹلائٹ فوٹیجز آ رہی ہیں، اس پہ امریکہ کو بڑی تشویش ہے۔ اب چین بھی وہ سیٹلائٹ رکھتا ہے، رشیا بھی رکھتا ہے، تو دنیا کو مل تو جاتی ہے۔ سی این این سے بہت تنگ ہے، کچھ اور میڈیا ہاؤسز ہیں، الجزیرہ، ان سے وہ بہت تنگ ہے کہ یہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ امریکن بیسز کو تباہ کیا گیا ہے ڈرون سے اور میزائلوں سے۔ تو یہ امریکہ کے لیے جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے لیے اس میں سبکی اور شرمندگی والی بات تو ہے۔ ایک اور ناظرین بڑی تشویشناک خبر آئی ہے، یہ امریکہ سے آئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ اسرائیلیوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا بھی، اور ان کے میں نے کلپس دیکھے۔ اس کے بعد جو امریکی صحافی ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ ٹکر کارلسن، انہوں نے ایک بڑی الارمنگ قسم کی خبر دی ہے، اور یہ خبر پہلے بھی موجود تھی، لیکن اب کیونکہ اس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا منصوبہ، جس طرح گلف کنٹریز میں ادھر ادھر سے میزائل آ کر لگے ہیں نا، ایسے ہی کہیں سے کوئی میزائل آ کر مسجد اقصیٰ پہ لگ سکتا، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد اس کا الزام لگا دیا جائے گا ایران پہ، تاکہ عرب ممالک یا گلف کنٹریز مل کر ایران کے اوپر اٹیک کریں اور یہ آپس میں لڑنے لگے۔ اور پلان یہ ہے کہ بعد میں یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیا جائے۔ یہ امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ پہلے دے چکے ہیں، امریکن یہ بارہا کہہ چکے ہیں، اور یہ بات اسرائیلی بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، کہ مسجد اقصیٰ کو ہٹایا جائے اور یہاں پہ ٹیمپل تعمیر کیا جائے۔ اب اس جنگ کے بہانے جب ایران میزائل مار رہا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا، اور یہ امریکی صحافی نے یہ خبر دی ہے۔ یہ بڑا الارمنگ ہے، اس کے اوپر سب کو بات کرنی پڑے گی، اور یہ رسپانسبلٹی مسجد اقصیٰ کی سب کو لینی پڑے گی، کیونکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ایرانی حملوں کی شدت کیسی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ شدت کم ہوئی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب شروع کا دن تھا تب ایران نے بڑا زبردست ریٹیلیٹ کیا تھا۔ ہفتے والے دن ایران نے بڑے شدید حملے کیے تھے اور سینکڑوں میزائل اور ڈرونز داغ دیے تھے۔ اس کے بعد بدتدریج
جو حملے کیے جا رہے ہیں ان میں تعداد کم ہوتی چلی گئی. تعداد کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے دن خامنائی کو شہید کیا گیا تھا اور بچیوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، تو وہ انسٹنٹ ری ایکشن تھا جس میں ایران نے بڑا شدید حملہ کیا تھا اور اپنے بہت سارے ہتھیار چلا دیے تھے پہلے دن. پھر امریکی اڈے اس وقت پوری طرح سے فنکشنل تھے، تو اس وقت ان اڈوں کے اوپر بڑی بھاری بمباری کی گئی تھی. اب زیادہ امریکن یہاں پہ نہیں ہے، بہت سارے امریکن نکل گئے ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہیں خالی کر دی ہیں، تو اب ہتھیار یہاں پہ استعمال کم کیے جا رہے ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ٹارگٹ کا تعین پہلے ہو چکا تھا کہ یہ ٹارگٹس ہیں، ان کو لاک کیا ہوا تھا، جیسے ہی وقت آئے گا تو ہم ان ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے، اور یہی ہوا تھا. اور اب نئے ٹارگٹ جو ہے نا وہ دور ہیں اور ایران کی وہاں تک رینج نہیں ہے. امریکن طیارے اب یہاں سے اڑ کے نہیں آ رہے، وہ اب دور سے آ رہے ہیں. انہیں یورپ میں، برطانیہ میں، جہاں جہاں پہ ان کو اڈے ملے وہ وہاں سے اپنی کارروائیاں اب کر رہے ہیں. اور جو ابراہم لنکن ان کا ایک شپ ہے، وہ اس کو بھی دور لے گئے ہیں ایران کے میزائلوں کی رینج سے، تو اس کے ذریعے سے اب وہ دور سے اٹیک کرتے ہیں امریکنز. تو یہاں پہ جو خطے کے اندر ان کے ایسٹ سے وہ اب اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھے، تو ایران نے ان کو ہٹ کیا. پھر ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ ہتھیاروں کو بچا کر وہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. مگر ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے اور امریکہ نے بڑے خوفناک اٹیک کیے ہیں تہران پہ. 2,000 پاؤنڈ کے بم گرائے گئے ہیں اور رہائشی علاقوں میں گرائے گئے ہیں، گنجان آباد علاقوں میں گرائے گئے ہیں. ایران کے بہت سارے دفاتر تباہ کر دیے ہیں، ان کا فوج، ان کے ریڈار، ان کا انفراسٹرکچر، ان کا کمیونیکیشن سسٹم. ایران میں بہت تباہی پھیری ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے. لگ بھگ 2,000 کے قریب حملے ہو چکے ہیں مختلف مقامات کے اوپر ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. اور یہ دیکھیں آپ، یہ 6 دن کا کھیل ہے سارا، 6 دن کے اندر ہوا ہے سارا کچھ. آج 7واں دن ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے شدید حملے ہیں جو ایران کے اوپر کیے جا رہے ہیں. تو ایران کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ لڑائی لمبی ہے، لیکن جب شدید حملے ہوتے ہیں تو پھر رد عمل بھی شدید آتا ہے. یہ جو آخری دن گزرا ہے جمعرات کا دن، جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید حملے کیے گئے، تو پھر ایران نے نئے ڈرونز بھی استعمال کیے. حدید نام کا میں نے کو پہلے بتایا تھا. خیبر میزائل بھی استعمال کیے، کلسٹر بم بھی استعمال کیے، اور اس کے ویژولز بھی آ رہے ہیں، مناظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک بم بہت سارے بموں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ آگ لگاتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے. تو اسرائیل کے اوپر اٹیک زیادہ کر رہا ہے ایران. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے سارے ٹارگٹ جا کے لگتے ہیں. ایران کا ایک ڈرون اور ایک میزائل یہ بڑی کڑی آزمائش سے گزرتا ہے جب یہ زمین کو جا کے ٹکراتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں نا، یہ پہلے نکلتا ہے تو یہ سمندر سے گزرتا ہے، پھر یہاں پہ اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دیگر ممالک آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی عرب ملک آتا ہے، پھر اس کے بعد سعودی عرب، اردن کے بعد جو ہے پھر یہ داخل ہوتا ہے اسرائیل کی جانب. تو ان سارے ملکوں کے انٹرسپٹرز ہیں، یہ ان سب سے بچ کے اسرائیل تک پہنچتا ہے. تو یہ بڑی ہمت ہے ایران کے میزائل کی یا ڈرون کی کہ اگر وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر دیتا ہے، یا تل ابیب میں یا کسی اور جگہ پہ، یروشلم میں، جہاں پہ بھی اسرائیلی ایسٹس ہیں، وہاں پہ جا کے اگر یہ ہٹ کرتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال ایک چیز ہے کہ گلف ممالک کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ یہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں، اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھا. یعنی عربوں کی حفاظت سے زیادہ امریکہ کی ترجیح ہے کہ وہ اسرائیلیوں کی حفاظت کرے، اور یہ ہوتا ہوا عربوں نے دیکھ بھی لیا. مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد عرب اپنا کچھ ایسا فیصلہ ضرور کریں گے جس سے وہ کوئی نئی حکمت عملی بنائیں گے اپنے دفاع کے حوالے سے. اور دفاع کرنا کس سے؟ آپس میں تو انہوں نے لڑنا نہیں ہے. عربوں کی لڑائی تو صرف اسرائیل کے ساتھ ہے، نہ پاکستان نے عربوں سے لڑنا ہے، نہ ایران نے عربوں سے لڑنا ہے. یہ آپس میں تو لڑنا ہی نہیں انہوں نے. سارے مسلمان ملک ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور شیعہ سنی لڑائی بھی اب ختم ہو جانی چاہیے. اور بہت حد تک اس کے اندر مسلمانوں میں اتفاق رائے پایا بھی جاتا ہے. بہرحال یہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہے، تو پھر اسرائیل کو بھی پروٹیکٹ کرے گا اور عربوں کو بھی پروٹیکٹ کرے گا ایک ہی ملک، تو یہ ممکن نہیں ہے. عربوں کو میرے خیال میں اب فیصلہ کرنا پڑے گا. کردش فورسز جو ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا جو بڑا پازیٹیو ہے. یہاں پہ کردستان ریجنل حکومت ہے، اس کا رد عمل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا میڈیا اور ان کی حکومت نے جو خبریں پھیلائی ہیں، جو عالمی اخبارات میں اور مختلف جگہوں پہ چھپی ہیں کہ کردوں نے اٹیک کر دیا، یہ خبر میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ کردوں نے اٹیک کر دیا ایرانی فورسز کے اوپر. تو یہ اکا دکا واقعات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بطور پالیسی کے نہیں کیا گیا، اور یہ جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی حملہ ایسا نہیں کرنے جا رہے، ہم امریکن ہتھیار لے کے ایسی کسی لڑائی کا حصہ بننے نہیں جا رہے. یہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. ایران نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ٹینکر تباہ کیا خلیج فارس میں، اور امریکہ کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں گزشتہ 1 سال میں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہو گئی.
امریکہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس حملے کے بعد مزید بڑھ گئی ہیں۔ ویسے بھی جو بحران عالمی منڈی میں پیدا ہوا ہے تو قیمتوں کا اثر تو امریکہ پہ، یورپ پہ، پوری دنیا پہ جائے گا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے، حکومت کوئی اور موقف دے رہی ہے۔ اوگرا کا موقف کچھ اور ہے، کہہ رہے ہیں جی بہت پیٹرول ہے ہمارے پاس، جبکہ ڈیلرز ہیں وہ الگ طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی محدود ہے ہمارے پاس۔ عوام کے اندر بے چینی ہے، عوام دوڑ رہی ہے کہ جناب ہم اپنا پیٹرول اکٹھا کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم گھر بیٹھ جائیں۔ دوسرا، حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، لوگ زیادہ گھروں سے نکلے ہی نہ، پیٹرول کا کم سے کم استعمال کرے تاکہ جو پیٹرول ہے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکے۔ اب ڈیلرز یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیٹرول عوام کو نہ دیں اور پیٹرول کو روکیں تاکہ جیسے ہی اس کی قیمت بڑھے تو وہ اس سے منافع بھی کما سکیں۔ تو پاکستان میں تو یہ چیز چل رہی ہے، جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی سب کوشش کرتے ہیں، اور پاکستانی حکمرانوں کی توجہ ان معاملات کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ کسی اور معاملے کی طرف، دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ رشیا کے سابق صدر ہیں دمتری مدودو، اور یہ سابق روسی صدر بھی ہیں، سابق روسی وزیر اعظم بھی ہیں، اور اس وقت سیکیورٹی کونسل آف رشیا کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے طنز کیا ہے شہباز شریف جیسے لوگوں پہ۔ طنز کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ آپ سنیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جناب کیوں نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دے دیا جائے، جنگیں شروع کرنے پہ، معصوموں کو قتل کرنے پہ۔ تو دنیا پاکستان کے اوپر طنز کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پاکستانی حکمران اس بات کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف، کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو امن کے نوبل انعام کی نامزدگی ہے وہ پاکستان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ میں حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو مناب سکول کے اوپر اٹیک کیا گیا، بچیوں کا سکول ہے جہاں پہ 170 کے قریب بچیاں شہید ہو گئی تھی اور 60 کے قریب اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا قتل عام ہے۔ اب یہ نیو یارک ٹائم نے ثابت کیا کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا تھا، سرکاری بیانات کا تجزیہ کیا انہوں نے۔ جنرل کین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دن ایران کے اس علاقے میں امریکہ نے کارروائی کی تھی، پینٹاگون کے نقشے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں کارروائی نہیں کی تھی۔ تو یہ امریکہ نے کارروائی کی تھی، کیونکہ 2016 تک یہ ایک فوجی اڈے کا حصہ تھا یہ اسکول، لیکن 2016 کے بعد اس کی سچویشن بدل گئی تھی۔ آج 10 سال کے بعد امریکہ نے وہاں اٹیک کر دیا اور معصوم بچیوں کو شہید کر دیا، لیکن شہباز شریف امن کے نوبل انعام کی نامزدگی کبھی واپس نہیں لے گا۔ صورتحال ان کی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی بات کی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسمبلی سے بھاگ گئے۔ یعنی قرارداد پیش کرنے کی انہوں نے بات کی، وہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ دوڑ گئے اسمبلی سے، کیونکہ متفقہ طور پہ منظور کروانی پڑنی تھی نا، یا پورے پاکستان کے سامنے ننگے ہو جاتے۔ اور ڈر اس بات کا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی قرارداد میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی مذمت کرتے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہاں پہ موقف دینا پڑتا، یا وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو عوام کے سامنے ذلیل ہوتے، اور اگر ووٹ دیتے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جوتے کھاتے۔ تو یہ بیچاروں کی بہت بری صورتحال ہے۔ بلاول جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ گیا جب پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نوبل انعام۔ مریم نواز نے کافی بہرحال ثبوت دیا ڈٹائی کا، اور انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ کہا بچیاں شہید ہو گئی، اتنی تباہی پھیل گئی دنیا کے اندر، 7 جنگیں چھیڑ دی اس آدمی نے، لیکن مریم نواز نے بڑے آرام سے کہا کہ شہباز شریف جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنے اچھے جوتے پالش کرتے ہیں، پاکستان کو لڑائی سے بچا رہے ہیں۔ نہیں، وہ پاکستان کو لڑائی سے بچانے کے لیے جوتے پالش نہیں کر رہے، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اپنا کیا ہوا ظلم چھپانے کے لیے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی عمل عمران خان کے بغیر نہیں ہے، ہر آئینی ترمیم، ہر فیصلہ، ہر چیز جو بھی قانون سازی یہ کرتے ہیں عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ آج بھی عمران خان ہے۔ ڈاکٹروں کی موجودگی میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ گیدڑ ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے گیدڑ سے ان کو تشبیہ دی ہے۔ کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں، مجھے تھوڑے دن پہلے ایک دوست ہیں وہ کچھ لوگوں سے مل کر آئے پاکستان سے، اور انہوں نے مجھے بڑی رازداری سے ایک چیز بتائی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جیل ملاقاتوں میں عاصم منیر صاحب کے بارے میں کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بالکل ڈرے ہوئے نہیں ہیں، وہ بڑے بے باک ہو کر بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لوگ باہر آ کے اس طرح بات نہیں کرتے۔ اور عاصم منیر کے بارے میں عمران خان صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے، وہ ریکارڈنگز تو موجود ہیں ان لوگوں کے پاس، تو اس کے سننے کے بعد جو ہے وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت قریبی سورسز نے بتایا تھا۔ عمران خان صاحب نے اللہ رب العزت پہ توکل کر کے جیل کاٹ رہے ہیں،
کسی اور پہ بھروسہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ اتنا دلیر ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوگا نا کہ میں یہ کر لوں گا, میرا اللہ پہ بھروسہ ہے, تو وہی اتنا بہادر ہو سکتا ہے. عام آدمی یہ کر نہیں سکتا. میں سچویشن سے گزرا ہوں, میں جانتا ہوں اچھی طرح. یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ نہ کرے. ناظرین, اب چھوٹی چھوٹی دو خبریں میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ ایران اپنے ملک میں پوری کوریج کرنے دے رہا ہے میڈیا کو کہ دکھاؤ جو دکھانا ہے. اسرائیل عالمی میڈیا کو منع کر رہا ہے کہ آپ ہماری تباہی اور بربادی جو ایران نے پھیری ہے وہ نہ دکھائیں. ایک تو دونوں میں یہ فرق ہے. دوسرا, ایران نے کہا ہے کہ چائنا اور رشیا ہماری مدد کرتے ہیں. ان کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے, اور چائنا کی جانب سے, ان کی پبلک کی جانب سے بار بار آفر کی جا رہی ہے امبیسی کے سٹاف کو ٹیلی فون کر کے کہ وہ عطیے دینا چاہتے ہیں, وہ پیسوں کے ذریعے سے ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو